الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين ربي زدني علما وعملا بالإخلاص آمين بجاه سيد المرسلين صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گی، اور پچھلی کلاس 11 کے اندر جو حروف مدہ اور کھڑی حرکات ہم نے پڑھے ہیں اس کو آپ نے بغور اچھی طرح سے سماعت کر لیا ہوگا اور مشق بھی اس کی جاری ہوگی۔ آج ہماری جو ہے 12ویں کلاس ہے، اور آج کی کلاس میں ہم حروف لین کے بارے میں جانیں گے۔ حروف لین ہے کیا؟ لین کہتے کس کو ہے؟ پہلے اس چیز کو سمجھے۔ لین کا معنی ہے نرمی کرنا۔ لین کا معنی نرمی کرنا ہے۔ اب نام سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس حروف کے اندر، یعنی ان ٹاپک کے اندر جو ہے ہم نے نرمی کرنی ہے، نرمی کے ساتھ ان حروف کو ادا کرنا ہے۔ اچھا جی، حروف لین جو ہے یہ ہے کتنے؟ نوٹ کیجئے گا، حروف لین 2 ہیں، واو اور یا۔ حروف لین ٹوٹل 2 ہیں، واو اور یا۔ اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کہاں پر واو لین ہے، کہاں پر یا لین ہے؟ تو اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے جب بھی حرف پر آپ زبر دیکھو تو واو لین ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو وہاں پر واو لین ہوگا۔ کیسے؟ واو ساکن آپ کو معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ جس بھی حرف کے اوپر جزم آ جائے وہ ساکن بن جاتا ہے۔ تو جب واو کے اوپر آپ جزم دیکھو تو واو ساکن سے پہلے دیکھو گے کہ وہاں پر زبر ہے یا نہیں ہے۔ اگر زبر ہے تو واو لین کا قاعدہ ہو گیا، اور اگر واو ساکن سے پہلے زیر ہے تو پھر کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو وہ ہم نے پچھلی کلاس کے اندر پڑھا ہے کہ واو مدہ ہوتا ہے۔ ہم نے الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کو اچھے سے سمجھا ہے پچھلی کلاس کے اندر۔ اگر ابھی تک کسی نے وہ ویڈیو نہیں سنی ہے تو لازمی اس ویڈیو کو سن لیجئے گا۔ حروف مدہ بہت امپورٹنٹ ہے، ان کو سمجھ لیجئے گا۔ تو واو لین کی ہم بات کر رہے تھے۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تبھی واو لین ہوگا، ادروائز سے پہلے اگر زیر آ جائے، پیش آ جائے، تب ہم لین کا قاعدہ نہیں لگائیں گے۔ جیسا کہ ہم دیکھیں اسکرین پر، دیکھیے گا جیم واو زبر جو لکھا ہوا ہے، جیم واو زبر جو۔ واو ساکن ہے، واو کے اوپر علامت جزم ہے تو واو ساکن ہے۔ اب واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے۔ تو یہاں پر معلوم ہو گیا کہ یہاں جو ہے واو لین کا قاعدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، واو لین ہو گیا ہے۔ اب ہم یا لین کو سمجھتے ہیں۔ یا لین کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی یا ساکن سے پہلے زبر ہو حرف پر، یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ یہاں پر بھی سیم ہے، لیکن یا سے پہلے زبر ہو، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ اگر زیر آ جائے یا پیش آ جائے تب ہم لین کا قاعدہ نہیں لگائیں گے۔ یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہو، یا لین ہوگا۔ جیسے اسکرین پر دیکھیں، یا ساکن ہے، یا کے اوپر علامت جزم ہے، اس سے پہلے جو ہے زبر ہے حرف پر، تو یا لین کا قاعدہ لگا لیا، واو لین اور یا لین۔ اس میں الف کا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف 2 ہی ہے، واو اور یا، واو لین اور یا لین۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہ جو حروف لین ہوتے ہیں ان کو ہم نے پڑھنا کیسے ہے؟ حروف لین جو ہے ان کو ہم نے بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہوگا، نرمی سے، بالکل معروف طریقے پر۔ نہ اس میں کوئی جھٹکا دینا ہے، نہ ہی کھینچنا ہے، بغیر کھینچے نرمی کے ساتھ ہم ان حروف کو پڑھیں گے، جیسے جو، جئی۔ ٹھیک ہے جی، ہم تختی کی جانب بڑھتے ہیں، تختی میں پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با واو زبر بو، با یا زبر بئی، بو بئی۔ یہاں دیکھیں واو ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، واو لین کا قاعدہ ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے دیکھیے گا
تو حرف پر زبر ہے تو یالین کا قاعدہ ہوگا. تو نرمی کے ساتھ بالکل نارمل طریقے پر معروف انداز میں ہم پڑھیں گے بو بئی, کھینچا بھی نہیں جھٹکا بھی نہیں دیا. پھر ہم پڑھیں گے تا واو زبر تو, تا یا زبر تئی تو تئی. ثا واو زبر ثو, ثا یا زبر ثی ثو ثی. جو جئی, حو حی, خو خوئی. خو جو ہے حرف مستعلیہ کا ہے اس لیے موٹا پڑا. ساری باتوں کا آپ نے خود خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ہے. دو دئی, رو رئی, رو روئی, سو سوئی, ضو ضوئی, طو طوئی, ضو ضوئی, عو عی, غو غوئی, فو فئی, قو قوئی, کو کئی. ٹھیک ہے جی, یہ حروف لین جو تھے یہ بہت ہی آسان سے یہ ٹاپک تھا ہمارا. بس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے واو ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہو تبھی آپ نے واو لین کا قاعدہ لگانا ہے, اور یا ساکن سے پہلے بھی حرف پر زبر ہو تبھی آپ یا لین کا قاعدہ لگاؤ گے. اس کے علاوہ اگر پیش یا زیر آ جائے تب لین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اب جو ہے ہم مشق کرتے ہیں, جو پیچھے ہم نے ٹاپک پڑھ لیے ہیں ابھی تک کے, ان ساری ٹاپکس کے اندر جو باتیں پڑھی ہیں ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے اس تختی کے اندر مشق کرنا ہے. کیا کیا باتیں ہم نے پڑھ لی ہیں, جو مین چیزیں تھی حروف مدہ, کھڑی حرکات, حروف لین پڑھا ابھی ہم نے, اور اسی طرح حروف مستعلیہ کو بھی ہم نے پڑھا. تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے اس تختی کو پڑھنا ہے. جس طرح میں پڑھوں ساتھ پڑھتی جائیے گا, درست طریقہ کار پر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف الف زبر قا, لام زبر لا, قالا. یہاں پر دیکھیں قاف حروف مستعلیہ ہے, اس کو موٹا پڑا, اور الف سے پہلے زبر ہے چونکہ اسی لیے الف مدہ کا قاعدہ ہے, ایک الف کی مقدار اس کو کھینچ کر ہم نے ادا کیا. صاد زیر صی, را الف زبر را, صرا طا زبر طا, صراط. صاد کو بھی موٹا پڑا, طا بھی موٹا پڑا کیونکہ دونوں ہی حروف مستعلیہ سے تعلق رکھتے ہیں, اور رو کو بھی یہاں پر موٹا پڑھیں گے کیونکہ رو پر زبر ہے اور الف سے پہلے زبر ہے, اس لیے الف مدہ کا قاعدہ ہوگا, ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے. اب آگے جو ہے آپ نے ساری چیزوں کا خود خیال رکھنا ہے کیونکہ آپ تمام تختیوں کو ابھی تک جو پڑھ چکے ہیں اچھی طرح سمجھ چکے ہیں, تو آپ نے خود خیال رکھتے ہوئے اس تختی کو پڑھنا ہے. میں پڑھا رہی ہوں, اسی طرح پڑھتی جائیے گا. ہا کھڑا زبر ہا, ذال الف زبر ذا, ہاذا. ذال کھڑا زبر ذا, لام زیر لی, ذالی. کاف زبر کا, ذالک. کاف الف زبر کا, نون واو پیش نو, کانو. قاف الف زبر قا, لام واو پیش لو, قالو. لام زبر لا, ہا الٹا پیش ہو, لہو. سین واو زبر سو, فا زبر فا, سو فا. اب یہاں دیکھیں ہم نے ابھی حروف لین کا بیان پڑھا ہے, یہاں پر واو لین ہے. کس طرح سے, واو ساکن ہے, اس سے پہلے زبر ہے, واو لین کا قاعدہ ہوا, تو یہاں پر کھینچنا بھی نہیں ہے, جھٹکا بھی نہیں دینا ہے, نرمی کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے. سو فا. قاف واو زبر قو, لام دو پیش لن, قول. یہاں بھی واولین ہے. فا یا زیر فی, ہا زیر ہی, فی ہی. نون واو پیش نو, حا یا زیر حی, نوحی. ہا زیر ہی, نوحی ہی. با زیر بی, ہا کھڑی زیر ہی, بھی ہی.
لام یا زبر لی سین زبر سا لیس با یا زبر بی نون زبر نا بین عین زبر ع ذال الف زبر ذا عذاب دو زبر بن عذابا میم زبر ما تا الف زبر تا متا عین دو زبر عن متاعا طا زبر طا غین کھڑا زبر غا طغا شین زبر شا کاف واو پیش کو شکو را دو زبر رن شکورن. پھر نیکسٹ ہے غفورن. روا بھی پڑھنے کی کوشش کیجیے تاکہ قرآن کے اندر پھر آپ کو ہجے ہی نہ کرنا پڑے. آگے جا کے آپ نے روا بھی پڑھنا ہے تو قاعدے کے اندر ہی جو ہے روا پڑھنے کی کوشش کیجیے. غفوراً داود خوف یوم قیل حیل. یہاں پر دونوں میں یا مدہ ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ، اسی لیے ہم نے ایک ایک الف کی مقدار ان کو کھینچ کر ادا کیا. رسولی رسولی الیہ علیہ صوابا مآبا صلاة زکاة رسول محفوظ مقامہ ختامہ لوح حول دین بشیر قومه ہدینا بیننا زاہدین راکعون عیسیٰ موسیٰ صدور آوى قولا قوما میقاتا منیرا شیء. اب یہاں سے ہجے پڑھتے ہیں. قاف پیش قو را یا زبر رئی قرئی شین دو زیر شن قریشن با زیر بی حمزہ کھڑا زبر آ بی آ یا کھڑا زبر یا بی آیا تا زیر تی بی آیاتی نون الف زبر نا بی آیاتنا میم زیر می ہا کھڑا زبر ہا می ہا دال دو زبر دن میہادن عین کھڑا زبر ع لام زیر لی عالی میم پیش مو عالمو کاف زیر کی تا کھڑا زبر تا کتاب دو پیش بن کتاب سین زبر سا لام کھڑا زبر لا سلا میم دو پیش من سلام حمزہ واو پیش او ذال یا زیر ذی اوذی نون الف زبر نا اوذینا حمزہ واو پیش او تا یا زیر تی اوتی نون الف زبر نا اوتینا اوحینا نوحیہا آتونی آمنوا بی تدیرونہا فلا تمیلوا ما خلفتمونی فلا تلومونی ولا یحیطون. الحمدللہ ہم مشق بھی کر چکے ہیں. اسی طرح بار بار مشق کیجئے، پریکٹس کیجئے، اور یہ جو ہم نے تختی پڑھی ہے
مشق کے لیے جو ہم نے حروف پڑھے ہیں، اس تختی کے اندر آپ غور کیجئے کہ کون کون سے قاعدے، کون کون سی چیزیں یہاں پہ اپلائی ہو رہی ہیں. جو باتیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، حروف مستعلیہ ہے کہیں پر، تو وہ آپ غور کیجئے کہاں حروف مستعلیہ ہے، کون سے حرف میں ہے، کہاں پر واؤ مدہ ہے، کہاں پر یا مدہ ہے، کہاں الف مدہ ہے، کہاں پر واؤ لین ہے، یا لین ہے. تو ساری چیزوں کو ایک ایک کر کے نوٹ کیجئے. پھر جب آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں گی تو آپ کے لیے آسانی ہوگی، فوراً سے آپ قاعدے لگا سکیں گی. آج کا سبق جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے. قرآن کے اندر سے آپ نے واؤلین اور یالین کی مثالیں آپ نے نکالنی ہے. نکال کر درست طریقہ کار کے مطابق، جو درست طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ نہ تو کھینچنا ہے نہ ہی جھٹکا دینا ہے، نارملی نرمی کے ساتھ ان حروف کو پڑھنا ہے، تو نرمی کے ساتھ ان حروف کو پڑھ کر سنائیے گا. قرآن سے واؤلین اور یالین کی مثالیں تلاش کیجیے گا، 2 سے 3 مثالیں تلاش کیجیے اور آڈیو ریکارڈنگ میں سنائیے. مزید یہ کہ آپ اپنی درستگی کے لیے، اپنی تجوید درست کرنے کے لیے آپ اپنے گھر پر جو ہے وہ مشق کیجئے، بار بار مشق کیجئے، ان حروف کی بار بار پریکٹس کیجئے، اور جو قاعدے بتائے گئے ہیں ان ساری چیزوں کو اپلائی کیجئے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.